نیریٹوز و تعمیرانہ میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے جو موضوع زیر بحث لایا جائے گا وہ نہایت ہی سنجیدہ اور کرٹیکل ٹاپک ہے۔ ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح گلگت بلتستان میں جو انتخابات ہو رہے ہیں ان کا کیا اثر پڑ رہا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں پر اور پاکستان کی عوام پر اور حکومت پر ان جنرل۔ اس کے علاوہ اے جے کے میں جو انریسٹ شروع ہوا ہے اس کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے۔ تو پروگرام میں خوش آمدید جی آپ بہت کا شکریہ سر۔ اریبہ۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے ہم کشمیر کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے، پھر جی بی کے الیکشن پہ بات کر لیں گے۔ کشمیر میں اس وقت انٹرنیٹ بند ہے، صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، کرفیو ہے ادھر، اور حکومت کا کہنا ہے کہ 4 پولیس والے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ جیک کا کہنا ہے ان کے بھی کارکن شہید ہوئے ہیں، وہ پھر اس کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے 10 جون کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہی خاصی صورتحال سنجیدہ ہو گئی، اور جیک کے جو مطالبات تھے وہ اس کے لیے گورنمنٹ نے کمیٹی بھی بنائی ہوئی تھی۔ اور سب سے اہم مسئلہ جس کی وجہ سے صورتحال گمبھیر ہوئی وہ مہاجرین کے لیے جو سیٹیں مخصوص ہیں، اور جس کے بارے میں جیک کا خیال ہے کہ یہ مینوپولیشن ہوتی ہے، اور وہ لوگ اسمبلی میں آتے ہیں جن کا کوئی کشمیر سے تعلق بھی نہیں ہے، وہ کراچی سے پنجاب سے آ جاتے ہیں۔ تو وہ ایک سنجیدہ مسئلہ تھا۔ پھر سپریم کورٹ کا بھی اس میں پھر آ گیا ڈیسیژن کہ یہ جو الیکشن ہوں گے 27 جولائی کو، جو اسمبلی آئے گی وہی جو ہے آ کے ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان سیٹوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے یا رکھنا ہے۔ تو یہ ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جیک کی لیڈرشپ کو لگا کہ یہ تو سارا جو مذاکرات ہیں یہ کوئی صرف دکھاوے کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے پروٹیسٹ کا بھی اعلان کیا، پھر ان کے کچھ لوگ اس میں مارے بھی گئے۔ یہ ایک بہت ہی سیریس صورتحال ہے اس وقت، اور بہت کم خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب خبروں کے اوپر قدغن ہو، کم خبریں آ رہی ہوں تو اس میں رومرز ملز بھی چل پڑتی ہیں، اور ابھی بہت زیادہ رومرز چل رہی ہیں کیجولیٹیز کے حوالے سے، انریسٹ کے حوالے سے، بہت ہی کنٹراڈکٹری اور بہت ہی سیریس قسم کی وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوگا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو جی بی کا الیکشن بہرحال پرامن طریقے سے ہو گیا، اور اس میں پیپلز پارٹی کی فی الحال ابھی تک لیڈ ہے، مسلم لیگ نون کی لیڈ ہے۔ پی ٹی آئی کے متعلق کہہ رہے تھے کہ نوجوان بڑی تیز زیادہ آئیں گے باہر، وہ ابھی تک 2 سیٹوں کے اوپر ہے۔ پھر شیعہ پارٹیز کے اوپر تھا وہ بھی 1 سیٹ۔ تو انٹرسٹنگ رزلٹ ہیں، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے جی بی کے الیکشن کے اندر کہ ایک ایسی پارٹی اقتدار میں آئے گی، یا وہ اپنے اتحاد میں جو حکومت کے لیے بنائیں گے تو لیڈنگ پارٹی ہوگی جس کی وفاق میں حکومت نہیں ہے۔ یہاں پی ایم ایل این کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ اتحادی تو ہے لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹرن آیا ہے، اور جیسے رزلٹ آنا شروع ہوئے وہ وہاں پہ بھی وہی فارم 45 اور 47 والی ڈبیٹ شروع ہو گئی کہ آئے نہیں۔ پی ایم ایل این جو رولنگ پارٹی ہے وہ بہت شکایت کر رہی ہے کہ جی کے رزلٹ جو ہیں شاید ٹھیک نہیں ہے، پی ٹی آئی کا ایک اپنا ایشو ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ یہ ریفلیکشن ہے انہی انتخابات کی جو پاکستان کے اندر ہوئے تھے، جی بی میں بھی وہی ہوا۔ یہ کشمیر میں نہ ہو کیونکہ وہاں پہ صورتحال خاصی پیچیدہ ہو گئی ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک نظر ثانی کرتے وقت ایک آرٹیکل میری نظر سے گزرا اور اس میں تھا کہ پی ٹی آئی نے کلیم کیا ہے کہ یہ الیکشنز جو ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں یہ ریگڈ ہیں ہوں اور یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ہوں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کا تو یہی ہے، اور پی ٹی آئی کو لگتا تھا کہ وہ اس الیکشن میں زیادہ اچھا پرفارم کریں گے، اور خاص طور کے اوپر اس مرتبہ نئے جو نوجوان ووٹر ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں جی پی کے اندر آئے، تو اس کے اوپر ان کی بڑی توقع تھی۔ اب جو صورتحال ایوالو ہو رہی ہے وہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر لوگوں نے کم بھروسہ کیا۔ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، سینٹیمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن لوگ پھر پریگمیٹکلی بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے وفاق سے زیادہ فائدہ لینا ہے تو وہی پارٹیاں ہوں، اور جو وفاق کے اندر ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جو ہم بات کر رہے ہیں
ان کو یہ لگتا ہے، شاید یہ پرسیپشن ہے ادھر، کہ پیپلز پارٹی اگلی رولنگ پارٹی ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک جو پرسیپشن بنتی ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اس کے اندر. پی ٹی آئی کا ویو اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور ابھی دیکھیں گے کہ یہ جب پورے رزلٹ سامنے آ جائیں گے تو اس میں صورتحال کیا بنتی ہے. اگر ووٹوں کا فرق کم ہے تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ شک ہوگا، اور کوئی پروٹیسٹ بھی وہاں پہ موومنٹ بھی بن سکتی ہے. اگر ووٹوں کے درمیان فرق کافی ہوا پی ٹی آئی کے اور باقی امیدواروں کے یا شیعہ پارٹی وحدت المسلمین کے، تو شاید پھر تھوڑا سا ویلا ہوگا، اور پھر چیزیں خاموشی سے اپنے پیٹرن پہ چل پڑیں گی. اور جی بی میں تو ویسے بھی ابھی ٹورزم کا سیزن ہے، اور وہاں پہ ٹورزم کے سیزن میں لوگ اتنا زیادہ پروٹیسٹ نہیں کرتے، کیونکہ اکانومی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پورا ایک سال کی اکانومی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو جی بی میں لگتا یہی ہے کہ چیزیں اتنی خراب نہیں ہوں گی بہت ساری کنسٹرینس کی وجہ سے، جتنی پاکستان کے اندر ایک رد عمل آ گیا تھا. تو ابھی تو نظریں چلی گئی ہیں کشمیر کے اوپر، جہاں پہ الیکشن ہونا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں کے الیکشن ایک ہی وقت میں ہوتے، تاکہ ایک ہی وقت میں جو بھی ہے وہ صورتحال سامنے آ جاتی. اب لیکن الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ ادھر تھوڑے سے لیٹ ہوں گے اور جی بی میں پہلے ہوں. ٹھیک ہے. دیکھنے میں آیا ہے کہ فوج اور پولیس کی بھاری نفری گلگت بلتستان میں پلیس کی گئی تھی. تو اس سے ووٹرز پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے کہ ووٹرز کیا فریلی موو کر کے ووٹ دینے جائیں، یا پھر ان کے اندر خوف اور ڈر کا ایک ایموشن زیادہ جڑ پکڑ لیتا ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی نئی انوکھی چیز نہیں ہے پاکستان کے الیکشن کے اندر، بلکہ سب کانٹیننٹ کے الیکشنز کے اندر. یہاں پہ تو جو پاکستان میں تو کئی الیکشن ایسے ہیں جو فوج کی نگرانی میں ہوتے ہیں. فوج باہر ہوتی ہے پولنگ اسٹیشن کے باہر، تاکہ وہ سیکیورٹی کو بھی دیکھ سکے اور کوئی بدامنی نہ ہو. تو جی بی کے اندر بھی یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ لوگ ہوں جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے وہ تو اندر جا کے بیلٹ پیپر پہ جا کے کریں گے. پولیس کا کام ہے سیکیورٹی، اور خاص طور پہ تو جی بی کی صورتحال بھی جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی تو اس کے بعد تو خاصی کشیدہ ہو گئی تھی. وہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ بہت سارے ہوٹل، یو این کے آفیسز، سرکاری املاک، اور ایون کہ ہمارے دو فوجی جوان ان کو بھی جو ہے وہ زندہ چلا دیا گیا تھا. تو وہ پورا ایک خطرہ تو تھا کہ کہیں پہ یہ الیکشن وائلنٹ نہ ہو جائیں، لوگ لڑیں نہیں دو پارٹیاں. پھر پی ٹی آئی کا سینٹیمنٹ کیونکہ نوجوان زیادہ ہیں، پھر شیعہ پارٹیاں بھی الیکشن میں ہیں. تو یہ ایک بڑا ایشو تھا بہرحال، لیکن امن و امان سے ہو گیا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت ہی انیوژل تھی. پولیس کی پریزنس کے اندر ووٹ ڈالنا وہ کوئی اتنا زیادہ انفلوئنس نہیں کرتا رزلٹ کو اور پبلک اوپینین کو. ٹھیک ہے. کیا ہم گلگت بلتستان اور اے جے کے کا ایک کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ جیسے اے جے کے میں بھی پارٹی جو تھی اس نے ویٹ سبسڈیز مانگی، ہوں اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی پارٹیز ہیں. تو یہ ہوں کیا ایک کمپیریزن سامنے ہوں آتا ہے؟ بالکل، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے ریوا، کیونکہ جی بی میں بھی آٹے کی سبسڈی کے اوپر بہت زیادہ فسادات ہوئے تھے اور لوگ نکل پڑے تھے. تو وہ پھر جب جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی 2023 کے اندر، تو تب بھی آٹے کی سبسڈی کا ایشو تھا. اب یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دونوں جو ریجن ہیں یہ ان کی ایک بڑی اسپیشل کانسٹیٹیوشنل حیثیت ہے. اور اس کے لیے تو پروویژنل آرڈر ہے آزاد کشمیر کے لیے، تو جی بی کے لیے ایک بالکل الگ کونسل کا ایک سٹیٹس ہے. اور جی بی کا بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے کہ وہ پاکستان کے اندر آنا چاہتے ہیں، صوبہ بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک ادھر شامل نہیں ہو پا رہے. تو بالکل بہت سملیرٹیز ہیں. اور یہ اس میں بھی جو جی بی کے اندر جو ایکشن کمیٹی بنی تھی وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بنی تھی. اور ریاست کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ سوشل میڈیا اتنی بڑی قوت بن جائے گا ادھر، کہ ایک ایسی موومنٹ کھڑی ہو جائے گی جس کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے.
اور لوگ اپنے رائٹس کے لیے آ جائیں گے سبسڈیز کے ایشو کو لے کے. پھر یہ کافی کمپلیکس ہو گئے ایشو، کبھی ہم اس پہ بات کریں گے. جی بی میں اس کے کانسٹیٹیوشنل ہیں، پھر ایڈمنسٹریٹو ہیں ایشوز ہیں، پھر یہ تمام چیزیں بہت ساری کئی لیئرز اس کے اندر ہیں. پھر سی پیک سے بھی جڑے ہوئے کوئی ایشوز ہیں بہت زیادہ. لیکن کشمیر والوں نے بھی اسی انداز میں آرگنائز کیا اپنی موومنٹ کو، اور یہ بالکل نیچے سے گراس روٹ سے اٹھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بنی اور آرگنائزیشنز بنی اور یہ آ گئی. اور اگرچہ سرفیس کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو اب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی پرومیننٹ پولیٹیکل فگر نہیں ہے، نہ کوئی کسی خانوادے سے تعلق ہے، نہ کوئی خانقاہ سے تعلق ہے، نہ ان کو کسی بڑے پاکستان کے ادارے کی بیکنگ ہے. نارمل سے دکاندار ٹریڈر ہیں اور پھر یوتھ ان کے ساتھ شامل ہو گئی. تو یہ بھی ایک اسی طریقے کی موومنٹ ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن اس میں ڈرا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جینزیز آ گئے اور حکومت کو پلٹ دیا، نیپال میں ہو گیا، تو پاکستان میں تو یہ چل رہا ہے. یہ جو جی بی کے اندر ہوا یہ بالکل اسی طرح کی موومنٹ تھی جیسے بنگلہ دیش میں ہوئی. جو کشمیر میں تھا یہ بھی اسی طریقے کی موومنٹ ہے کہ خود یوتھ اور جو لوگ ہیں وہ نکل کے سامنے آئے. تو سبسڈی سے شروع ہوا اور ان کے بڑے انٹرسٹنگ مطالبات تھے کہ یہاں پہ لیڈ کلچر کا خاتمہ کیا جائے. اور وہ جڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 12 ریزرو سیٹس ہیں ان کی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور پھر یہ کہ وہاں پہ کچھ پل ہیں وہ بنائے جائیں، سڑکیں بنائی جائیں، سبسڈیز کی جائیں. تو یہ مذاکرات بھی حکومت کرتی رہی. لیکن بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، جس وقت یہ حکومت نے ان کا پروٹیسٹ ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کے ذریعے کریں گے اور سارے مطالبات مان لی. یہ ریاست پاکستان نے کوئی پہلی مرتبہ نہیں کیا. جب بھی کوئی بڑی پروٹیسٹ موومنٹ بنتی ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ کمیٹی بنتی ہے، کہتے ہیں جی کہ آپ کے سارے مطالبات مان لیے. یہ میں ریکال کر سکتا ہوں ابھی ریسنٹ ہسٹری کے اندر اکرم ایوان صاحب نے دھاوا بول دیا تھا اسلام آباد کے اوپر کہ ہم اسلامی انقلاب لائیں گے. حکومت نے کہا آپ کے سارے مطالبات منظور. اس کے بعد کمیٹی بنی، اس کی کبھی میٹنگ ہی نہیں ہوئی. پھر طاہر القادری صاحب ہلہ بول دیتے تھے، ان کے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، وہ کنٹینر میں گئے کہ آپ کے سارے مطالبات منظور. اس کے بعد کوئی ایک مطالبہ، اس پہ کمیٹی نہیں بنی. تو اس طرح کی پوری ایک ہسٹری ہے. تو جب جیک کے ساتھ یہ ہوا تو تب بھی یہ لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. لیکن تھوڑے سے مطالبات ان کے ہوئے کہ جو بجلی کے اوپر تھا کہ وہ دو طرح کے اس کے انہوں نے بل ایشو کرنا شروع کیے، تو اس کی قیمت کو ذرا تھوڑا سا ریوائز کر لیا. پھر آٹے کی سبسڈی کے ایشو تھے، اس کے اوپر تھوڑی سی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی. لیکن جو میجر ڈیمانڈ تھی ان کی، جو پولیٹیکل ڈیمانڈ تھی کہ اشرافیہ کے کلچر کا خاتمہ اور سیٹوں کا خاتمہ، اور یہ والا ایشو جو ہے وہ رہا. اور پھر بجلی کی رائلٹی کے ایشوز یہ وہ چلتے رہتے ہیں. تو وہ مسائل ان کے حل نہیں ہوئے. اور لوگ اصل میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جیک چاہتی کیا ہے، وہ اس کے اوپر تو کہہ رہے ہیں نا کہ اب انڈیا آ گیا ہے پیچھے، انڈیا دیکھ رہا ہے اور انڈیا پرووک کر رہا ہے، اور یہ بیرونی قوتیں ہیں، پی ٹی آئی کے باہر سپورٹر ہیں وہ بھی اس کو بڑا پرووک کر رہے ہیں کیونکہ بہت کشمیری ہے باہر. لیکن مطالبہ ان کا وہی ہے کہ ایک خاص ایک ایلیٹ کلچر پاکستان میں بن گیا ہے اور کشمیر میں بڑا ڈومیننٹ اس کا امپیکٹ ہے. تو وہ اس کے خلاف ایک ریزسٹنس ہے نوجوانوں کی اور عام آدمی کی. تو وہ سینٹیمنٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے. لیکن ریاست کی پالیسی بالکل مختلف ہے چیزوں کو دیکھنے کی. وہ ہر ایسی موومنٹ کو جو کوئی ایک مطالبہ لے کے آتی ہے رائٹس کا، وہ اس کو بڑی شک کی نظر سے دیکھتی ہے. اس کو وہ کہتی ہے کہ یہ ایک سبورژن کی ایک فارم ہے. اور سبورژن اریبا ایک بڑا زبردست یہ ایک فریز ہے جو پاکستان کے سیکیورٹی ڈوکٹرین کا حصہ بن رہی ہے گریجولی، بلکہ بن چکی بھی ہے. اور وہ اس کو ایسے ہی فزیکل تھریٹ کے طور پہ لیتے ہیں سبورژن کو، جیسے ٹیررزم ہے، ایکسٹریمزم ہے، باہر کے دشمن کی طرف سے کوئی مداخلت ہے، تو اس کو اسی طریقے سے کنسیو کرتے ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کچھ قوتیں آتی ہیں، ایکسپلائٹ کرتی ہیں سینٹیمنٹ اور انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز کریٹ کرتی ہیں، اور پھر باہر کی قوتیں ایکسپلائٹ کرتی ہیں. تو انہوں نے پہلے یہی جو پختون تحفظ موومنٹ کے ساتھ کیا، وہ بھی نان وائلنٹ تھی، جیسے کہ جیک کشمیر میں ہے.
تو اب جب آخری جرگہ ہوا تھا خیبر میں منظور پشتین کا، اس وقت بھی کچھ ہلاکتیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد ان کو جلسہ تو کرنے دیا گیا، لیکن پی ٹی ایم نہ منظور پشتین بھی کہیں پہ نظر نہیں آ رہے، اور وہ موومنٹ ختم۔ پھر بلوچ یکجہتی کمیٹی تھی مہرنگ کی، سمی بلوچ کی، مہرنگ اور ان کی کئی ساتھی جو ہیں وہ جیل میں ہیں، کچھ باہر ہیں، کوئی بھاگی ہوئی ہیں ان کو کہتے ہیں وہ۔ تو وہ بھی موومنٹ جو تھی وہ نان وائلنٹ موومنٹ تھی، ان کو بھی کہا کہ یہ بھی ریاست کے دشمن ہے، یہ انسرجنس کے ساتھ ملے، اس کو بھی کرش کر دیا۔ پھر حق تو تحریک جو تھی گوادر کی، اس کے ساتھ تھوڑا سا ڈفرینٹ کیا کہ وہاں پہ ایک سیٹ پہ مولانا ہدایت الرحمان کو الیکٹ کروا دیا، لیکن پوری موومنٹ وہاں پہ بھی تقریباً کرش ہو گئی، اور اس کے ساتھ بھی ریاست نے ایک مرحلے کے اوپر وہی کیا تھا جو ابھی جیک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ریاست کا جو پرسیپشن ہے عوامی تحریکوں کے بارے میں، وہ بالکل مختلف ہے، اور یہ خطرناک بات ہے ریاست پاکستان کے لیے، کہ جو پاکستان کی ریاست کے ادارے اور لیڈ بالکل اور طریقے سے چیزوں کو دیکھتی اور سمجھتی ہے، اور عام آدمی کا ویو پرسیپشن چیزوں کے لیے بالکل مختلف ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے جو ہے وہ ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جو نیپال اور بنگلہ دیش میں ہوا، اس طرح کی یہ پوری براڈر قسم کی تحریکیں بار بار اٹھتی رہتی ہیں۔ وہاں پہ تو ایک بار ہوئی، اور وہاں پہ سسٹم چینج ہو گیا، وہاں پہ گورنمنٹ چینج ہو گئی۔ یہاں پہ جب بار بار اٹھنا، اور جب آپ اس کو ریزالو نہیں کرتے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر سوسائٹی اور اسٹیٹ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بار بار اٹھیں گے، ان کو کرش کریں گے، اور اتنی زیادہ بد اعتمادی پھیل جائے گی، پینیٹریٹ کر جائے گی، کہ ریاستوں کے لیے پھر اس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ریاست کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے یہ انریسٹ کنٹرول کر سکیں۔ تو آپ کے نزدیک ریاست کیا ریفارمز لا سکتی ہے کہ اس طرح کے انریسٹ بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ نہ ہوں؟ اس کے لیے دیکھیں، وہ اس کو اپروچ ٹھیک کرنی پڑے گی، وہ ہر چیز کو ڈنڈے سے حل کرنے کی، کہ سیکیورٹی کے پیراڈائم میں دیکھنے کی، اس کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا۔ اب ایشوز کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا پولیٹیکل فریم ورک کے اندر، لوگوں کے ڈیمانڈ کے کانٹیکس کے اندر دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ اتنے زیادہ بڑے ایشوز نہیں ہیں کہ یہ پولیٹیکل فریم ورک میں نہ ہو سکتے ہوں۔ پی ٹی ایم کا بھی ایسے ہی تھا، جیک کے ساتھ جیسے مذاکرات کی پی ٹی ایم کے ساتھ بھی شروع میں ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد اس کو جو ہے وہ آپ نے ایک سورجن کی کیٹیگری میں ڈال دیا۔ بی وائی سی کے ساتھ تو کبھی کیے ہی نہیں مذاکرات، اس کو پہلے ہی اس میں ڈال دیا۔ طریقہ ڈائلاگ ہی ہوتا ہے مذاکرات، لیکن ریاست کا جو مزاج بن رہا ہے یا بن چکا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہارڈننگ اسٹیٹ کی طرف جانا ہے، اور یہاں پہ کوئی اس طریقے کا ڈس آرڈر ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ لیکن یہ ڈس آرڈر نہیں ہے، یہ ڈیمانڈز ہیں لوگوں کی، یہ ایک ریئیکشن ہے، جو پوری ایک ٹرانسفارمیشن چینج آ رہی ہے ہمارے پورے پولیٹیکل آرڈر کے اندر، سوشل آرڈر کے اندر، اور یہ پورا اکنامک پریشر جو لوگوں کے اوپر بلٹ ہو رہا ہے، پھر ڈیموگرافی کا پریشر ہے۔ تو اس کو بجائے آپ سیکیورٹی کی سے اس کو دبانیں گے، وہ سیاسی حل ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور اس میں لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ مذاکرات کے اندر آپ اتنی سختی دکھائیں کہ یہ سارے مطالبات ابھی مان لیں۔ مذاکرات کا عمل تو چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، کچھ مطالبات ون بائی ون جو ہے اس پہ نیگوشیٹ ہو جاتا ہے، کچھ سے آپ وڈرا کر لیتے ہیں، کچھ سے اسٹیٹ کر لیتی ہے، تو ایسے چیزیں چلتی ہیں۔ تو یہ جو 12 سیٹیں ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر وہ ایک سکنجہ ہے جس کے ذریعے ریاست ہمیں کنٹرول کرتی ہے، اور ریاست کہتی ہے کہ نہیں، یہ اس کے ذریعے ہم وہاں کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو وہ نظام کو کنٹرول کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ سیکیورٹی کے پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کنٹرول کرنے کے، ریسورسز کو کنٹرول کرنے کے، تو یہ ایک بڑی کنٹراڈکشن ہے۔ ہم واپس اسی پوائنٹ پہ آ گئے کہ فریڈم آف اسپیچ کتنی ضروری ہے ایک ملک کے لیے اور اس کے لوگوں کے لیے، اور فریڈم آف اسپیچ کو اگر دبایا جائے تو کیا اس کے نتائج ہو سکتے ہیں، اور یہ نتائج ہم جیک کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، اور گلگت بلتستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے اور ہے۔ تو اس بارے میں آپ کچھ کامنٹ کریں گے؟ فریڈم آف اسپیچ تو ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ریگولیٹ کرنے کے لیے تو بے تحاشا لاز بھی آ گئے، ایجنسیز بھی بن گئیں، لیکن لوگ ایکسپریس کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اب جو جیک کے ساتھ پابندی لگ گئی، اب ان کے لیڈرز کے اوپر کیسز ہو گئے، اور اب سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کو
گلوریفائی کرے گا ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کیسز ہوں گے، کو جیل میں جانا پڑے گا. لیکن یہ جتنے بھی لاز بنا لیے ہیں ریاست نے، وہ دب نہیں رہی لوگوں کی آواز، بلکہ کبھی کہیں سے آواز اٹھ پڑتی ہے، کبھی کہیں سے آواز اٹھ پڑتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ قوانین بنانے سے اور یہ ایک جبر کی کیفیت کو ریلائز کروانے کے لوگوں کو چیزیں نہیں بدلیں گی. تو لوگ بات کریں گے، ان کو بات کرتے رہیں. آپ اپنی بات بھی کریں. اگر آپ کی بات میں لاجک ہے، وزن ہے، تو یہی فریڈم آف ایکسپریشن ہے. ہاں، ہیٹ سپیچ نہیں ہونی چاہیے. ہیٹ سپیچ بے شک وہ کسی کی طرف سے بھی ہو، ایکسٹریمسٹ گروپ کی طرف سے ہو، پولیٹیکل ایکٹر سے ہو، انڈیویجول سے ہو، تو وہ نہیں ہو. تو اس کے بعد مہذب انداز میں ڈائلاگ ہوتا رہنا چاہیے. تو سوشل میڈیا کے اوپر تو ابھی تو بڑی بڑی جمہوریتیں بھی جو ہیں وہ پریشان ہیں. انڈیا میں جو کاکروچ پارٹی جنتا پارٹی بن گئی ہے اس کو لے کے وہاں پہ چل رہے ہیں. لیکن انڈیا نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ وہ پابندیاں نہیں لگائیں. حکومت اس کو اسی طریقے سے فریم کر رہی ہے جیسے ہم جیک کو کر رہے ہیں، پی ٹی ایم کو کرتے ہیں. تو وہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ ہے کہ آپ اپنی آواز کو اونچا کریں، اس کو امپلیفائی کریں، تو شاید جو ہے وہ پھر آپ ان کی آوازوں کا مقابلہ کر سکیں. لیکن آپ کو صرف آواز اونچی کرنے سے آپ کسی کی آواز کو نہیں دبا سکتے، کیونکہ آواز کو اونچی کرنے کے ساتھ آپ کی آواز اور ٹھیک بھی ہونی چاہیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کر بھی رہے ہیں. تو وہ اس میں ریاست سمجھتی ہے کہ کرے کچھ نہیں، بس اونچی آواز کرے، قوانین بنائے، ڈنڈے مارے اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں. بس اب ہم ایک آخری سوال آپ سے پوچھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ کیا گلگت بلتستان اور اے جے کے کی جو نیریٹو ہے، اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی مس انڈرسٹوڈ پوائنٹ ہے جو مین اسٹریم انالیسز میں ہمیں نظر آتا ہے اور ہمیں نظر نہیں آنا چاہیے؟ اصل میں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ریوا، کیونکہ ہم ان دونوں ریجنز کو تو پورے انڈیا کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ کشمیر کے اوپر ریزولوشن ہے یونائٹڈ نیشن کی، اسی لیے ابھی تک ہم نے ان کو اپنا اس طریقے سے ایبزارب نہیں کیا. جیسے انڈیا نے کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا، تو ہم اس کو انڈیا کے کانٹیکس کے اندر اور کشمیر کے کانٹیکس کے اندر ہی دیکھتے ہیں. جی بی والے خاص طور پہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذرا ان سے ہٹ کے دیکھیں. آپ کشمیر کو بے شک ان ریزولوشن کے مطابق رکھیں. ایک دور میں بہرحال وہاں پہ بھی بات ہوئی تھی کہ جو پروویژنل آرڈر ہے ان کا 14th امینڈمنٹ ہے، اس کے اندر بھی ان کو آٹونومی دی جا سکتی ہے، اور جی بی کو آپ ایک پروونس کا درجہ دے دیں. تو تب بھی آپ جب بھی یو این کی ریزولوشن امپلیمنٹ ہوں گی تو ان کے پاس جو رائٹ ہے جو سیلف ڈٹرمنیشن کا اور ووٹ کرنے کا، تو وہ تو انٹیکٹ رہے گا. اس طرح کے کچھ پلانز آتے رہے ہیں، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی. تو ویو وہی ہے، لگتا یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں گے تو وہ شاید انڈیا یہاں پہ آ جائے گا. تو اس لیے یہاں پہ خاص طور کے اوپر چیزیں اتنی زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہونی چاہیے اور کوئی بوائلنگ پوائنٹ تک نہیں پہنچنی چاہیے. اس سے پہلے چیزوں کو حل کر لیا جائے. میرا خیال ہے کہ اب اس کو تھوڑا سا مسئلے کو ڈیٹیچ ہو کے دیکھیں. وہ ریزولوشن اپنی جگہ پہ ہے یو این کی، وہ امپلیمنٹ ہوں گی، لیکن لوگوں کے جو عام حقوق ہیں، ان کے جو آرٹس کے، اسکول کے، کالجز کے، سڑکوں کے مسائل ہیں، اس کے لیے تو آپ چیزوں کو انڈیا کے کانٹیکس میں نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے تو آپ کو عوامی مسائل ہیں اور عوامی انداز کے اندر ہی ان کو حل کرنا. بالکل صحیح. اور اس نوٹ پہ ہم اپنا پوڈ کاسٹ ختم کریں گے، اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ سے ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. فی الحال السلام علیکم.